بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعۃ الرشید، تعارف، خدمات، اہداف۔ حضرت والا مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق جامعۃ الرشید کی بنیاد 24 فروری 1994 عیسوی بمطابق 12 رمضان 1414 ہجری کو رکھی گئی۔ پہلا حصہ، تعلیمی نظریہ و نظمیات، ایجوکیشنل آئیڈیالوجی اینڈ مینجمنٹ سسٹمز۔ جامعۃ الرشید کے تعارف، خدمات اور اہداف پر مبنی دستاویزی پروگرام کے اس حصے میں آپ جانیں گے نظریہ تعلیم، تجدیدی فکر و نظر، آئیڈیالوجی اینڈ انوویٹو اپروچ، نظمیاتی اصول، مینجمنٹ پرنسپلز، 3 بنیادی اصول، 3 فنڈامنٹلز، 10 رہنما اصول، 10 گائیڈنگ پرنسپلز، انتظام کاری، ایڈمنسٹریشن، سہولیات، فیسلٹیز، نظام اصلاح و تربیت و تزکیہ نفس، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سسٹم، نظم و ضبط، ڈسپلن۔ دینی مدارس میں مروج درس نظامی اور نظام تعلیم کے لیے قابل تقلید نمونہ دارالعلوم دیوبند ہے، جو آج سے 144 سال پہلے 30 مئی 1866 میں قائم ہوا۔ اس کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس نظام تعلیم کی حفاظت اور افادیت اپنی جگہ مسلم حقیقت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امت کو جو چیلنج آج درپیش ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے فکر و نظر کا کینوس وسیع کرنا ہوگا، اور زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے دفاعی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک متوازی نظام تعلیم کی بنا بھی ڈالنا ہوگی، جو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو، نظری اور فکری آزادی کا مظہر ہو، انفرادی اور اجتماعی مقاصد حیات کے حصول میں معاون ہو، اور اپنی معاشرت و معاملات کا ضامن ہو، اور اسلام کے ضابطۂ حیات کا پابند ہو۔ الحمدللہ جامعۃ الرشید میں درس نظامی کا مروج نصاب معیاری تعلیم و تربیت کے ساتھ جاری ہے، اور اس کی طرف رجوع میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔ جامعہ دیگر مدارس کی طرح اہل حق کے اجتماعی ادارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے الحاق شدہ ہے، جس سے ملحقہ مدارس و جامعات کی تعداد 12,993 اور جس سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ کی تعداد 6,51,620 اور طالبات کی تعداد 5,60,519 ہے۔ جامعۃ الرشید کے ارباب فکر و نظر نے درس نظامی کے مروج نصاب میں وفاق کے دائرے میں رہتے ہوئے بہت اہم اور خوبصورت اضافے کیے، جن کو ملکی و غیر ملکی سطح پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اب جامعہ کی مجلس تعلیم نے نظام تعلیم میں ایسے تجدیدی منصوبوں کا فیصلہ کیا ہے، جس کی وجہ سے درس نظامی کے فضلاء آج کے تمام جدید چیلنجوں کا نہ صرف ٹھیک طور پر ادراک کر سکیں گے، بلکہ بجا طور پر ان کا مقابلہ بھی کر سکیں گے۔ آج اس کی شدید ضرورت ہے کہ ایسے اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں قائم کی جائیں جن کا ماحول اسلامی اور مشرقی ہو، اور نصاب تعلیم میں اسلام کے 5 شعبوں ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات سے متعلقہ قرآن و حدیث کی تعلیمات بقدر ضرورت شامل کی جائیں، تاکہ عصری تعلیمی اداروں سے وہ قیادت مل سکے جو مسلم امہ کی تمام دینی، دنیاوی، معاشرتی اور اقتصادی ضرورتوں کا بندوبست اور حفاظت کر سکے۔ الحمدللہ جامعۃ الرشید اس نظریہ تعلیم کی تشکیل کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ یہ اقدامات عبوری کاوشیں کہلائی جا سکتی ہیں، جیسے کلیت الشریعہ کے ذریعے گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس کو دینی علوم سے مستفید کرانا، علماء کرام کو صحافت کورس جیسے پروفیشنل کورسز کرانا، اور بین الاقوامی سطح پر قابل قبول اور مستند MBA پروگرام سے مستفید کرانا۔ MBA پروگرام کے لیے کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جو بین الاقوامی طور پر مستند یونیورسٹی جامعہ کراچی سے الحاق شدہ ہے۔ الحمدللہ 17 علماء کرام پر مشتمل پہلا بیچ فارغ التحصیل ہو چکا ہے، جن کی MBA کی اسناد جامعہ کراچی سے جاری ہوں گی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ درس نظامی کے ایسے طلباء کے لیے جو اچھی استعداد کے ساتھ میٹرک ہوتے ہیں، ایسا تعلیمی پروگرام وضع کر لیا گیا ہے اور اس پر عمل جاری ہے، جس کے مطابق وہ دورہ حدیث کی تکمیل کے ساتھ ساتھ گریجویشن کے امتحان بھی انشاءاللہ پاس کر لیں گے۔
2 سال کے دورانیے پر مشتمل تخصص فی فقہ المعاملات کے اہم کورس کا اجرا کیا گیا ہے، جس میں اسلامی بینکاری، اسلامی تجارت و مالیاتی امور اور تکافل کے شرعی علوم کے ساتھ ساتھ ایم اے اکنامکس کا نصاب بھی شامل ہے، جو اس تخصص کے فضلاء انشاءاللہ اس کورس کی تکمیل کے ساتھ ہی حاصل کر سکیں گے۔ بچوں اور نوجوانوں کی دینی ماحول میں عصری تعلیم و تربیت کے لیے البیرونی ماڈل سیکنڈری اسکول اور انٹرمیڈیٹ کالج قائم کیا گیا ہے، جہاں یہ بچے جدید عصری تعلیم اور اسلامی شعار و اقدار سے لیس ہو کر دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کا اسلام کے نظریاتی اصولوں کی روشنی میں مقابلہ کر سکیں۔ بنات کی تعلیم کے لیے نصاب پر کام شروع ہو چکا ہے اور عملی طور پر بنات کے لیے مدرسہ ام حبیبہ کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ نظمیاتی اصول، پرنسپلز آف مینجمنٹ، شورائیت، پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ۔ جامعۃ الرشید کے نظم و نسق کو بہتر انداز سے چلانے کے لیے حضرت مفتی اعظم مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء و تلامذہ پر مشتمل ایک مرکزی شورا تشکیل دی گئی ہے جو مکمل با اختیار ہے اور اس کے فیصلے تمام شعبہ جات کے لیے واجب العمل ہوتے ہیں۔ اس شورا کے فیصلے اتفاق یا اکثریت سے ہوتے ہیں، جن کی توثیق حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت میں مقرر کردہ وصی اور جانشین سے لازم ہے۔ مرکزی شورا کے تحت 4 شورائیں تشکیل دی گئی ہیں: تعلیمی شورا، انتظامی شورا، تعمیراتی شورا اور مالیاتی شورا۔ 3 بنیادی اصول۔ پہلا اصول تقوی، دیانت۔ دوسرا اصول اطاعت و اجتماعیت۔ تیسرا اصول رائج الوقت، جائز وسائل اور ذرائع کا استعمال۔ ان تمام منصوبوں کی بنیادوں میں بڑوں کا تعلق مع اللہ، توکل علی اللہ، تقوی من اللہ، حب فی اللہ، بغض فی اللہ، اخلاص اور تہجد کے وقت کی دعائیں شامل ہیں۔ جو لوگ ان اداروں کا نظم و نسق سنبھالے ہوئے ہیں، ان کو اس صدی کے عظیم معرف ربانی، اللہ اور رسول کے عاشق صادق اور شیخ طریقت اور رہبر شریعت کی طویل صحبت میسر آئی ہے۔ حضرت والا کی ہدایت کی روشنی میں انتظامی طریقہ کار ان اصولوں پر وضع کیا گیا ہے۔ 10 رہنما اصول۔ شریعت کی پابندی، رجوع الی اللہ، باہمی اختلافات سے اجتناب اور اختلاف سے بچنے کا اہتمام، شفاف مالیاتی نظام، جاہ و منصب کے شر سے حفاظت، اجتماعات و مشورہ، مسئولین کو اختیارات، مسئولین پر اعتماد، مسئولین کی ضروریات کا خیال، باضابطہ اجتماعی نظام اور عملی نفاذ۔ انتظام کاری، ایڈمنسٹریشن، مرکزی شورا، سینٹرل ایڈمنسٹریشن۔ جامعہ کے نظم و نسق کی ذمہ دار مرکزی شورا ہے جو جید علماء کرام پر مشتمل ہے۔ تمام علماء کرام اعلیٰ تدریسی استعداد اور تجربے کے حامل ہیں۔ روزانہ بڑی کتب کی تدریس بھی کرتے ہیں اور تجربے کے اعتبار سے برسوں پر محیط خدمات رکھتے ہیں۔ معاملات کے تمام دینی اور دنیاوی تقاضوں کو خوب سمجھتے ہیں اور احسن طریقے سے پورا کرنے کا گر بھی جانتے ہیں۔ رئیس جامعہ کی امارت میں مرکزی شورا کے ارکان اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ان کی مدد کے لیے انتظامی سیکریٹریٹ کے ساتھ ساتھ تجربے کار پروفیشنل مینیجرز کی ایک ٹیم ہمہ وقت مصروف کار رہتی ہے۔ یہ پروفیشنل مینیجرز اپنے اپنے شعبوں کا قومی اور بین الاقوامی سطح کا گراں قدر تجربہ رکھتے ہیں اور علماء کرام کی ہدایت کی روشنی میں پروفیشنلزم کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ جامعۃ الرشید کے مختلف شعبہ جات جو اساتذہ کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے پروفیشنل مینجمنٹ گروپس فعال ہیں۔ ان میں یہ گروپس شامل ہیں: